یہ بچے بھلے ہی باہر سے نارمل لگتے ہیں لیکن اندر کتنی کہانیاں چھپی ہیں یہ صرف بچے جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہوا اس ویڈیو دیکھ کے، وہ دل دلانے والی ویڈیو تھی۔ وہ ویڈیو تھی عیدی سینٹر کی، عیدی کے جہاں پر بچے ہوتے ہیں جو خیر حضرات پیسے دیتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں۔ ایک ایک بچے کا پیسہ دیا جاتا ہے، پڑھائی کا علیحدہ، ان کے کھانے پینے کا علیحدہ، ان کے کپڑوں کا علیحدہ۔ یہ طه اکرم ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، یہ عیدی سینٹر کا انہوں نے وزٹ کیا ہے جہاں پر بچے تھے، بچوں کا سیکشن تھا، وہاں پر وہ گیا ہے، بچوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ کچھ ہاتھ ایسے تھے جن کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ایسے نعمت ہوتی ہے تو یہ شیطانگیاں بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو عملہ ہے وہ ان کو باقاعدہ ڈانٹتا نہیں ہے، گالیاں نہیں دیتا، بلکہ مارتا بھی ہے۔ وہاں پر کوئی بچہ کان میں اسے شکایت لگا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میرے یہ دیکھیں انگلی پر زخم ہے، کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر زخم ہے، کوئی اپنا کان دکھا رہا تھا میرے کان پر زخم ہے۔ یہ عیدی صاحب جو جب زندہ تھے کئی ملکوں کا انہوں نے وزٹ بھی کیا اور کافی سارے انہوں نے اچھے کام بھی کیے۔ ہم مانتے ہیں کہ جب عیدی صاحب زندہ تھے تب کو حالت اچھی ہوگی، پھر اس کی جب بیگم زندہ تھی تب بھی کچھ حالت اچھی ہوگی۔ آج کل جو وہاں پر ماحول ہے یہ دیکھ کر دل ہی ہل گیا۔ کچھ بچوں کے چہرے پر ڈر تھا، کچھ نے دھیرے سے بتایا کہ انہیں مارا گیا۔ طه اکرم کو شکایت لگا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمیں مارتے ہیں، ہمیں یہ کرتے ہیں، ہمیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ یہ وہ بچے ہیں جو پہلے کئی دفعہ ہم میڈیا پہ سن چکے ہیں کہ بچیاں باہر ملک ڈاکٹر بن گئی ہیں، کوئی انجینئر بن گئی ہے، کوئی فلاں عہدے پہ چلے گئی ہے۔ لیکن اب وہاں کے جو حالات ہیں، میں مخیر حضرات جو وہاں پر عطیہ دیتے ہیں، اپنا صدقہ دیتے ہیں، وہاں پر مدد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کئی صورتوں میں کوئی راشن دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کئی صورتوں میں مدد کرتے ہیں، کئی رنگ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جائیں ایک دفعہ، جتنے بھی عیدی سینٹر ہیں اور جہاں جہاں آپ مدد کرتے ہیں، کسی یتیم خانے میں، اور یہ جتنے بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں عیدی سینٹر کے، یا جتنے بھی جہاں پر یہ بچوں کے سینٹر ہیں یا بیوہ اولڈ ہوم ہیں، جہاں پر بھی آپ پیسے دیتے ہیں وہاں پر ایک وزٹ کیا کریں، چیک کیا کریں، یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو بھیج کے چیک کیا کریں۔ میری حکومت سے بھی گزارش ہے ایک دفعہ آپ اس جو عیدی سینٹر ہیں، کوئی غیر متعلقہ افراد جو سرکاری لوگ ہیں ان سے آڈٹ بھی کروائیں، ایک دفعہ جا کے وہ وزٹ کریں، چیک کریں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ پھول جیسے بچے جو ہیں، ایک دفعہ ویڈیو دیکھ کے خون کے آنسو انسان رونے لگ جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ جن کے اولاد نہیں ہے وہ کہاں کہاں جا کے علاج کرواتے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اب یہ وہ بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے کوئی والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، یا لاوارث ہیں، ان کو کوئی پالتا نہیں ہے، تو وہ جا کے عیدی سینٹر میں جا کے داخل کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کوئی 1.5-2 منٹ کی اس نے ایک ریل لگائی ہے، جب انسان اسے دیکھتا ہے تو ایک دفعہ خود ہی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کئی کروڑوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پھر دکانداری ہو گئی۔ یہ عیدی سینٹر یا یہ کوئی ایسے سینٹر تو نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو فلاحی طور پر سہولت ملے، یہ تو پھر ایک کاروبار ہو گیا نا۔ لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لوگ مدد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بچے کپڑے لے کر دو، ان کو خوراک اچھی دو، کھانا اچھا دو، میڈیسن لے کر دو، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو۔ تو یہ لوگ کیسا رویہ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں۔ اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ میرے خیال میں ان پڑھ عورتیں ہوں گی، ان پڑھ وہ افراد ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے جو بچے ہیں
अपने भी तो उनके बच्चे होंगे, अपने बच्चे समझ के उनके साथ रवैया इख्तियार करें, उनको बताएं कि ये भी हमारे बच्चे हैं, उनको प्यार से बात करें। आपको पता है कि इनके 4-5 बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है। जब एक बच्चा छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, दूसरा पैदा हो जाता है, तो बंदा छोटे को प्यार करना ज़्यादा शुरू हो जाता है, बड़े को कहता है आप बड़े हो गए। शेयर करें और वहाँ पर जाके विज़िट ज़रूर करें। अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।